بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. انسان کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کے پاس میں جو حق ہے اس کا انکار کر دے اور بغیر دلیل کے کوئی بڑا بڑا دعویٰ ٹھونکے، یہ سمجھے کہ وہ جس چیز پر ہے وہی حق ہے. یہ یہود و نصارہ کی صفت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی دین حق پر نہیں ہے، ان کے پاس میں کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس میں حق نہیں ہے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یہ حق پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب میں واضح ہے کہ حق کیا ہے، اور حق جاننے کے باوجود بھی وہ انکار کرتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح سے ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی. قد فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن ان کے اختلافی معاملات میں فیصلہ فرمائے گا کہ کون برحق تھا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہود کی مذمت کی اس وجہ سے کہ انہوں نے بغیر دلیل کے اپنے آپ کو حق پر باور کیا، اور نصارہ جو اہل کتاب تھے جن کے اوپر جو ہے جن کے طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو انجیل دی گئی، ان کو ناحق قرار دیا. اسی طرح سے عیسائیوں نے یہودیوں کو ناحق اور باطل قرار دیا، جبکہ عیسائیت در حقیقت یہ یہودیت ہی کی تمدید اور اس کی تجدید تھی. عیسائیت کیا ہے؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تجدید تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات خود بیان فرمائی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کا قول نقل کیا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اس سے پہلے جو کتاب اتری ہے تورات، اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دراصل شریعت موسوی کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کو توڑنے یا اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، وہ برحق تھی، اور اسی کی تجدید کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. لیکن عیسائیوں نے اس تورات کا اور اس دین کا انکار کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اسی طرح سے یہودی یہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے تعصب کی وجہ سے اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اپنے آپ کو برحق قرار دیتے ہوئے دوسروں کے پاس میں جو حق تھا اس کا انکار کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس بات پر ان کی نکیر کی ہے اور کہا کہ یہ لوگ جو منمانی کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے جو من چاہا فیصلہ کر رہے ہیں، جس کو چاہے حق پر قرار دے رہے ہیں، جس حق کا چاہے انکار کر رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا، ان سے اس پر حساب کرے گا اور فیصلہ فرمائے گا کہ کون پر حق تھا. تو یہ بیماری آج، جیسا کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، کہ یہ اس امت کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. یہ ہر گروہ یا ہر جماعت اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہوئے، اور اگر کسی دوسروں کے پاس میں حق ہے اور حق آتا ہے تو بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو ایک خاص تعصب کی عینک سے دیکھتے ہیں، ایک خاص چشمے سے دیکھتے ہیں، ایک خاص میزان پر ترازو پر اس کو تولتے ہیں. اگر ان کی جماعت کا کوئی فرد وہ بات کہتا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں، اور وہی بات اگر حق ہے، حق بات کوئی دوسری جماعت کا کوئی دوسرا فرد کہتا ہے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک
رجحان ہے اور یہ یہود و نصارہ کی صفت ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ الحق و حق ان یتبع، حق اس بات کا زیادہ شائع ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، یہ نہیں دیکھا جائے کہ اس کو کہنے والا کون ہے، یہ ہم تک کس کے واسطے سے پہنچا ہے۔ حق اگر حق ہے، حق ہمیشہ حق ہی رہے گا، اس کو قبول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کسی حق کا انکار کریں گے، اللہ کی کتاب سے جو چیز ثابت ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے جو چیز ثابت ہے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے، اس کو ماننے میں لیت العال کریں گے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے کہ ہمارے آدمی نے یہ بات نہیں کہی ہے، ہماری جماعت کے لوگوں نے یہ بات نہیں کہی ہے، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی اور یہود و نصارہ کی یہ تقلید یا ان کے طرز عمل کو اپنانا اور اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا طالب بنائے، حق ہی پر حق کو پر عمل کرنے والا اللہ بنائے اور ناحق سے ہمیں بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے تعصب سے، تنگ نظری سے ہمیں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔